ناول زباں جانا، قسط نمبر 47، آخری قسط، پارٹ نمبر 2۔ اس قلم تمنا نور۔ آج پھر مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے جانب۔ جانا تھا تو اپنی یادیں بھی مٹا کر جاتے، بچپن مٹا کر جاتے، خون کا رشتہ مٹا کر جاتے۔ شامل نے وہ وائس میسج بار بار سنا تھا، مگر آج اس کے بھیجے سارے میسیجز دوبارہ سن رہا تھا، اپنے بھائی کی آواز جسے اس نے برسوں سے نہیں سنا تھا۔ اگر ہمارے چہرے ایک جیسے نہ ہوتے تو تب بھی میں تمہیں کبھی نہ بھولتا یار۔ جب بھی میں نے آئینہ دیکھتا ہوں تم یاد آتے ہو، مجھ سے میری روح کا آدھا حصہ چھین کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھنا ایک دن میں بھی تم سے گن گن کر بدلے لوں گا، ہر گزرے دن کی جدائی کا بدلہ لوں گا۔ تم اس طرح مجھے مناتے رہو گے اور میں نہیں مانوں گا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، سر جھکائے، گھٹنوں کے بل فرش پر بے حال سا بیٹھا تھا۔ ہمائل نے اس سے تو بدلہ تو لیا تھا، اتنا سخت بدلہ، اتنی کاری ضرب کہ وہ مٹ سا گیا تھا۔ اس نے انگت میسج بھیجے ہوئے تھے، عیدوں پر، رمضان میں، سالگرہوں پر، ہر تقریب میں، اپنی شادی پر۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا، اس کا آخری میسج ہمیشہ اس کی جان نکال لیتا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور آئینے تک پہنچا۔ اسے اپنی صورت دیکھتے ہوئے بھی شدید تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ اس کا زندہ عکس اب اس کے ساتھ نہیں، اور وہ اب آئینہ دیکھتے ہوئے کتراتا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے عکس کو چھوا اور رو دیا۔ اتنا سخت بدلہ میر! اس نے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر جماتے ہوئے جیسے سہارا لیا اور سر جھکا کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم نے تو مجھ سے آئینہ تک دیکھنے کی ہمت چھین لی۔ اس کے آنسو بہہ بہہ کر گر رہے تھے۔ اسے اتنی ہوش نہیں تھی کہ جان پاتا۔ دروازے میں کھڑی دملہ اور بی جان اس کی یہ حالت اور آخری جملہ سن چکی تھی۔ وہ انہیں بھی رلا گیا تھا۔ چلو بیٹا، کچھ دیر اس سے اپنے دل کا غبار نکالنے دو، اس کی تکلیف گھر میں سے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے بی جان اسے کمرے سے دور لے گئی۔ دملہ کو پہلی بار اس کی تکلیف کا شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ اس نے اگر اپنا شوہر، اپنی محبت کو کھویا تھا تو شامل نے بھی اپنے بھائی کو کھویا تھا، اس بھائی کو جس سے ایک منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ خود کو اور اس کے اور بچوں کی سامنے بہت مضبوط ظاہر کرتا تھا، پر حقیقت یہی تھی کہ وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بھی وہی ذہنی اذیت کرب میں مبتلا کیے ہوئی تھی جو دملہ کو بھی تھی، پچھتاوا اور جدائی کا غم۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ گلباز کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسے ماں سے الگ کرنا معیوب بات تھی، اس لیے پلوشہ کو اس کے میکے بھجوا دیا گیا۔ اس کی بیٹی اس کے ساتھ رہی۔ گلباز اپنی بیٹی کی خاطر مجبور تھا، ورنہ وہ اسے طلاق دینے میں ایک منٹ کی دیری نہ کرتا۔ فی الحال وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی نوکری دوبارہ شروع کر دی تھی، جہاں اب وہ اپنی رہائش پر اکیلا رہتا تھا۔ بیٹی سے ملنے جاتا تھا، انہیں خرچہ وغیرہ بھی بھجواتا تھا، مگر اس کا گناہ معاف کرنے کی ابھی ہمت نہیں تھی۔ اس عورت نے اسے اپنے بھائی کا مجرم بنا دیا تھا۔ میر اب ٹھیک ہو چکا تھا اور اپنے نئے رشتوں میں بہت خوش تھا۔ یلماز بھی اب آہستہ آہستہ سب میں گھل مل رہا تھا۔ دملہ کے لیے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی وہ بچوں کی خاطر ان سب سے اچھا پیش آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ان رشتوں کے اس کے بیچ ایک خلیج سی قائم ہو چکی تھی، وہ شاید ساری زندگی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ شام کے وقت وہ دملہ کو گھر میں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی، اور بچوں کے کمرے میں گیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ تعجب سے سوچتا ہوا وہ آغا جان کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے بچوں کے کھیلنے اور خوش ہونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ مسکرایا اور دستک دیے بغیر ہی دروازہ کھول دیا۔ ایک کشن یکدم اس کی جانب اڑتا ہوا آیا، مگر اس نے بروقت کیچ کر لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیڈ کی چادر، کشن، تکیے، کھلونے، ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے طوفان نے کمرہ الٹ پلٹ دیا تھا۔ آغا جان کے کندھوں پر میر سوار تھا، ان کا چہرہ رنگ برنگے کلرز اور بے ڈھنگ کے ڈیزائنوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچیاں آگے پیچھے ہاتھوں میں کشل لیے کھڑی تھیں۔ یلباز اور پالاج عجیب و غریب حلیے میں سپرمین بنے ہوئے تھے اور گردن کے گرد چادر باندھ کر پیچھے لٹکا رکھی تھی۔ بابا! آغا جان نے میر کو کندھوں سے اتارا۔
آقا جان آپ بھی نہ، وہ انہیں دیکھ کر ہنسا تھا۔ بابا آپ ہمیں اور اگو جان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایسا نہیں، دیکھیں آ کر ہمارے ساتھ کھیلے۔ ارے بھائی ہمارا یہ ٹرٹر والا طوطا ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا ہو گیا، کیوں ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ تمہاری بھی جان یہاں نہیں ہے، کچن میں ہے، انہوں نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی جان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کچھ نہیں، کیری آن۔ وہ ان کو ہنستے ہوئے دیکھنے لگا۔ اب میری باری۔ یلماس نے ان کے سامنے بازو پھیلا دیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اور یلماس نے پیچھے سے ہو کر ان کے گردن میں بازو ڈال دیے۔ وہ اسے اسی طرح اٹھا کر سارے کمرے میں گھومنے لگے۔ پیارے بچوں، بلکہ سچو پاپڑوں پھلوں والا آیا ہے، ساتھ میں اپنی چھوٹی سی بوری بھی ساتھ لایا ہے۔ نہ جانے وہ کیا کیا بول رہے تھے۔ پیارے بچوں، آٹے کی بوری لے لو۔ کتنے کی بھائی، کتنے کی؟ سبھی یک زبان ہو کر بولے تھے۔ شاید کوئی نیا کھیل ایجاد کیا تھا۔ وہ ان کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹیں دیکھ کر اسے ڈھیروں سکون ملا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچن میں بھی جان اور بھابھی سے پوچھا، مگر دبلا وہاں بھی نہیں تھی۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس وقت جا سکتی تھی۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ اسے سردی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھیں ویران تھیں اور لب خاموش۔ بیچ جان نے آج جو اس پر انکشاف کیا تھا وہ کسی بم سے کم نہیں تھا۔ شامل تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں یہی سچ ہے، اور یہ بات ہمال جانتا تھا۔ وہ خاموش رہا، اور اس نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ ہاں یہی سچ ہے، اور یہ بات ہمائل جانتا تھا۔ وہ خاموش رہا، اور اس نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ اس نے اسمارا سے نکاح شامل کے لیے کیا تھا۔ اس کا منہ کھل سا گیا۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں پتا، لیکن شامل ہمائل سے اسی بات پر لڑ کر گیا تھا۔ گلباز کی شادی کے بعد شاید اسے علم ہو چکا تھا کہ ہمائل بھی تمہیں چاہتا ہے۔ بی جان خفیہ نکاح والی بات نہیں جانتی تھی۔ اسے اب اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کیوں لڑ کر اتنے سال ان سے دور رہا۔ وہ نادانستہ طور پر اس سب کی وجہ تھی۔ اس لیے بچے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، یا تم اس کی مجبوری ہو۔ یہ مجبوری نہیں، محبت ہے۔ ابھی وہ ہمائل سے شرمندہ ہے۔ وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مجرم ہے۔ اس کا زخم ابھی تازہ ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا۔ وہ تم سے بھی اسی وجہ سے اس سے محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا، کیونکہ اسے خوف ہے کہ اگر تمہیں سچائی پتہ چل گئی تو تم اسے غلط سمجھو گی۔ وہ اسے غلط کیا ہی سمجھتی، جو شامل نے کیا وہی اس نے بھی کیا۔ دونوں سے ہمائل بہت محبت کرتا تھا، اور دونوں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ وہ خود بے گناہ ٹھہراتے ہوئے شامل کو کیسے مجرم ٹھہراتی؟ وہ جانتی تھی جس طرح شامل اس کا برے وقت میں سہارا بنا ہے، اسی طرح اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کی بکھری ذات کو اب اسے ہی سمیٹنا ہے۔ محبت کی وجہ سے نہ صحیح، احسان کی وجہ سے ہی صحیح، تم عجیب حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اس کے پیچھے سے آنے والی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ شامل جرسی کی جیب میں دائیں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں پکڑی اس کی شال اس کے کندھوں پر شال پھیلا کر اڑائی اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ اندر چلو، سردی ہو رہی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ یہیں بیٹھ جاؤ، سردی سے بھی یارانہ ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا کر بولی تو ایسا لگا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شامل نے تشویش سے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا کہوں؟ ہمائل کا مجرم ٹھہراؤں، غصہ کروں، یا اپنا مسیحا سمجھوں، یا پھر تمہیں ہمائل ہی سمجھوں؟ کیا مطلب؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ بیٹھو، اس کا ہاتھ تھم کر اس نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا اور جھیل کے پانی کا ہلکا ہلکا شور فضا کو پرسکون سا بنا رہا تھا۔ میں آج تم سے سب کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک ہمراز کی حیثیت سے۔ وہ بغور اسے دیکھتے اس کی باتیں سننے لگا۔ اس نے شروع سے آخر تک اسے ساری کہانی سنانے لگی۔ یہ سب وہ غازی کے منہ سے سن چکا تھا۔ اس کے دوبارہ بتانے کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا، بہت ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کی، مگر اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔
وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے انہیں ڈھونڈنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی محبت میری نفرت سے جیت جائے گی۔ دیکھو وہ جیت گیا، لیکن میں سب کچھ ہار گئی۔ میں نے کب اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا مجھے نہیں معلوم، بس وہ چپکے سے میرے دل پر قابض ہوتا گیا۔ پھر مجھ سے میں ختم ہو گئی اور بس وہ رہ گیا۔ جھیل کے شفاف پانی کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جو بادلوں کے بیچ سے چھن کر آنے والی ہلکی سی چادری میں چمک سا رہا تھا۔ میری انا، میری اپنی ذات، میرا تکبر، سب کچھ اس کی محبت نے راکھ کر دیا تھا۔ لیکن شاید میری بد دعاؤں میں سے کوئی بد دعا وہاں عرش پر قبول ہو گئی۔ وہ بد دعائیں تو میں نے اسے دی تھی، مگر وہ مجھے لگ گئی۔ میری بد دعاؤں نے مجھے خالی ہاتھ کر دیا۔ وہ کچھ دیر رکی۔ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، میری ہر فرمائش کو پورا کرتا تھا، اور پتہ ہے میں اسے کہتی تھی کہ میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، مر جاؤ۔ شامل نے سختی سے آنکھیں میچی، اور پتہ ہے کیا، وہ دیوانوں کی طرح ہنسی اور ہنستے ہنستے رو دی۔ اس نے میری یہ بات بھی مان لی۔ شامل سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا، دل چھنی تھا اور آنکھیں پرنم۔ وہ بھی تو حمائل کا مجرم تھا، اس نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ کہے تھے۔ تب اسے پتا ہوتا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرتا، اس کی خوشیاں مانگتا۔ جب میں خود اس کو تکلیف پہنچاتی رہی ہوں تو تمہیں کس طرح مجرم ٹھہراؤں؟ ہم دونوں سے اس نے بے حد محبت کی اور دونوں ہی اسے الفاظ کی مارا۔ شامل سے سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شامل کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف گرائبر کے اسکول پہنچاتے ہیں۔ وہ اب پیدا سر پیر کے بات کر رہی تھی۔ گرائبر؟ اس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں گرائبر، اور جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ کیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ گزرے لمحات، اس کی باتوں، اس کی یادوں کو دہراتے ہوئے مجھے فعل ماضی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وہ کرب زدہ ہنسی شامل کو اندر تک گھائل کر گئی۔ وہ اب دوبارہ نظریں جھکائے ہوئے پتھروں اور کنکروں پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ بہت دیر تک ان کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ مجھے بھی جان نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم دملہ نے بات روک کر شامل کی جانب دیکھا، کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ شامل نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس خارج کی۔ تو آج سارے راز کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور آنکھیں میچی۔ کرتا تھا، نہیں کرتا ہوں۔ بالآخر اس کے جذبات کو 12 سال کے بعد زبان مل گئی تھی۔ اتنا سا اقرار تھا، مگر جیسے آگ کا دریا تھا جسے وہ عبور کر کے ان لفظوں تک پہنچا تھا۔ وہ کچھ لمحے ہی کچھ کہہ نہ سکی۔ دیکھو میرے یہ خالی ہاتھ۔ وہ چلا گیا تو میری ذات بھی مٹ گئی۔ میں صرف اب اپنے بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں، اندر سے مر چکی ہوں۔ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے ہو شامل۔ مردے کسی کی خوشیاں نہیں دے سکتے۔ اس نے اپنے ہاتھ شامل کے سامنے پھیلائے تو اس نے اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے۔ تم مری نہیں ہو دملہ، تم جیتی جاگتی انسان ہو۔ زندگی جینے کا تمہیں بھی پورا حق حاصل ہے۔ دملہ نے اس کی آنکھوں میں بے بسی سے دیکھا۔ میری خوشیاں، میری جذبات، سب کچھ دور وہاں لاہور کے قبرستان میں دفن ہے۔ میں اپنی تمام چاہتیں، محبتیں، وفائیں، اعتبار، خواب اور ارمان، سب کچھ ایک شخص پر لٹا چکی ہوں۔ میرا دامن خالی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سب کچھ تو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تمہیں وہ چاہتے، وہ خوشیاں کیسے دے سکتی ہوں جو میری دسترس میں ہی نہیں ہے؟ شامل نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ میں تمہیں وہی خوشیاں لوٹانے آیا ہوں۔ تم سے خوشیاں مانگ نہیں رہا، بلکہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ میرے دامن میں صرف کانٹے ہیں، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ تو پھر اجازت دو کہ ان کانٹوں کو میں چن کر تمہاری زندگی سے دور کر سکوں۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہارے ہاتھ لہو لہان ہو جائیں گے، مگر میری زندگی کے کانٹے ختم نہیں ہوگے۔ مجھے منظور ہے اس سودے میں، میرے لیے خسارہ نہیں ہے۔ محبت میں نے کی ہے دملہ، تم نے نہیں۔ تو مجھے ہی ان مصائب سے گزرنا ہوگا نا۔ میں بس تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بکھری ذات کو سمیٹ لو اور میں تمہیں بکھرنے سے بچا لوں۔ جب تم تینوں مسکراتے ہو تو لگتا ہے میرا بھائی مسکرایا ہے۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ دملہ اسے نظریں نہ ہٹا سکی، جیسے اس کے سحر نے اسے جکڑ لیا تھا۔
کتنی عجیب بات ہے گا شامل کہ حمائل ہی مجھے تمہاری جانب قدم بڑھانے پر مجبور کرتا ہے اور وہی میرے ان بڑھتے قدموں کو روک بھی دیتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پتہ ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حمائل بے اور تم میں ایسا کیا فرق ہے جو میں تم سے محبت نہیں کر پا رہی، تو میں جواب نہ دے پاتی۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت سوچا، بار بار سوچا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ خود کو اکسایا بھی کہ تم سے محبت کروں، مگر میں سوچتی رہی تھی کہ ایسا کون سا فرق ہے جس کی وجہ سے تمہارے بارے میں لاکھ سوچنے کے باوجود محبت کا لفظ دل میں کیوں نہیں آتا۔ تو آج میں تمہیں فرق بتاتی ہوں کہ فرق کہاں ہے۔ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ میرے دل کی دھڑکنوں پر اس کی محبت کی ایسی مہر ثبت ہے کہ جو کوئی چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ شامل کی گرفت سے آزاد کیے۔ یہ وہی چہرہ تو ہو سکتا ہے جس سے میں نے محبت کی۔ یہ میرے دل کے حاکم کی وہ آواز ہو سکتی ہے جسے سننے کے لیے برسوں سے میرے کان ترستے رہے۔ مگر شامل، اس نے دائیں ہاتھ شامل کے دل کے مقام پر رکھا تو وہ چونک سا گیا۔ یہاں ہے اصل فرق۔ وہ کچھ بھول ہی نہ سکا۔ یہ وہ دل نہیں جس کے ساتھ میری دھڑکنیں متصل تھیں، نہ ہی یہ وہ دھڑکنیں ہیں جو میرے دل کے ساتھ جڑی تھی۔ شامل نے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ تم بے شک حمائل جیسے ہو، بلکہ تم بالکل اس کی فوٹو کاپی ہو۔ تمہاری عادات، پسند ناپسند، چہرہ تم بے شک حمائل جیسے ہو، بلکہ تم بالکل اس کی فوٹو کاپی ہو۔ تمہاری عادت، پسند ناپسند، چہرہ، آواز، ہر چیز اس کی جیسی ہے۔ تم میر اور ماضی کے لیے حمائل ہی ہو۔ مجھے اس میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن شامل، وہ کچھ دیر رکی۔ تم میرے لیے حمائل نہیں ہو۔ یہی فرق پیدا کرتا ہے کہ تم میرے حمائل نہیں ہو۔ دملہ احسن نے صرف حمائل فاروق خان کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر سکے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں حمائل کی جگہ نہیں لینا چاہتا دملہ۔ میں جانتا ہوں کہ اگر زندگی میں تمہیں مجھ سے محبت ہوئی بھی، تب بھی حمائل سمجھ کر ہی ہوگی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ لاجواب سی ہوئی۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے اس کا جھکا ہوا چہرہ نرمی سے اپنی جانب کیا۔ ہم دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت کو فی الحال سائڈ پر رکھ کر ہم خود کو سمیٹیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں؟ دملہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت بہادر ہو۔ اتنے عذاب جھیل کر، آزمائشیں سہ کر یہاں تک پہنچی ہو۔ آگے کی منزل تو اب انشاءاللہ بہت آسان ہوگی۔ وہ رو دی۔ میں تھک گئی ہوں شامل۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیا۔ میں بھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ زندگی کی کٹھن راہ کے تھکے ہارے مسافر کیا ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے سکتے دملہ؟ وہ خاموش رہی، شاید جواب تلاش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں۔ تم کچھ بھی مت کہو، صرف سنو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ خوشیاں تمہاری منتظر ہیں دملہ، ان کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اب خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے اس کے بغیر رہنا سیکھ لیا تھا، مگر پھر تم آ گئے۔ اس کے چہرے اور اس کی آواز کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگی۔ اب اگر تم بھی میری زندگی سے چلے گئے تو میں حقیقتاً مر جاؤں گی۔ شامل نے پھر سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ حمائل کی یاد آئی تو میرا کندھا حاضر ہے۔ ایک دوست کی طرح تم مجھ سے ہر چیز شیئر کر سکتی ہو۔ دملہ نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر تھام لیے۔ وہ بھی وعدے کر کے گیا تھا۔ مجھے ان وعدوں سے خوف آتا ہے۔ وعدے توڑنے والے تو توڑ کر ہاتھ جھڑوا کر چلے جاتے ہیں، مگر رہ جانے والے کہیں کے نہیں رہتے۔ وہ اسے لاجواب سا کر چکی تھی۔ وعدے اور دعوے مت کرو شامل، میں تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوئی وعدہ نہیں کرتا، بس اتنا یقین رکھو کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میرو اور ماضی کے بعد تم میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ میں شاید مکمل طور پر حمائل نہ بن سکوں، لیکن شامل فاروق خان سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا ضروری خیال رکھوں گا۔ اس نے حمائل کے چہرے کو آنکھوں میں قید کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے
دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اب اسے آرام کرنا تھا۔ برسوں کے بعد اس کے دل نے جیسے خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کیا تھا۔ شامل نے اس کے گرد بازو پھیلائے تاکہ اسے تحفظ کا احساس ہو، بس اسے کوئی لاوارث نہیں سمجھ سکتا تھا، اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا شوہر، اس کا نگہبان، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے دل کا مرہم نہیں بن سکتا تھا۔ جو اس کے دل کا مرہم تھا وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ یک طرفہ محبت کی کشتی کا وہ مسافر سمجھ چکا تھا کہ کچھ محبتوں کے نصیب میں مل کر بھی ملنا نہیں لکھا ہوتا، مگر وہ مطمئن تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع میرو اور ماضی کو تحفظ میں لے لیا تھا۔ دملہ اس کے پاس تھی، اس کی حفاظت میں بالکل صحیح سلامت تھی۔ اسے مزید کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور جھیل کا پانی رکے نہیں تھے، چلتے رہے تھے، بالکل جیسے حمائل کے جانے کے بعد سب کی زندگی چلتی رہی تھی، رکی نہیں، آگے بڑھ گئی تھی اور مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہم قدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میرے دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، مگر میرا حرف تسلی وہ دوا ہے جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے ڈھل جائے یہ تزلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہم قدم میرے دوست، روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں، ہلکے شیریں آبشاروں کی بہاروں کے چمنزاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت۔ آزمائشوں کا دور ختم ہوا تو جیسے ایک خوبصورت دن کا آغاز ہوا تھا۔ کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ معلم جبہ اور سواد کی جگہ کے باقی جگہ وہی اپنی پوری آبوداب سے قائم تھی۔ ان میں سے گزرتے لمحات بھی جیسے تازہ تھے، مگر منزل بدل چکا تھا۔ شامل اور دبلہ دونوں چلتے جا رہے تھے، میر اور یلماس آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ ان کی ہنسی کی آواز دونوں کے لیے راحت بخش تھی۔ میرو، ماسی دھیان سے، دملہ نے انہیں آواز لگائی۔ اوہ ہو مما، کون سا یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ماسی نے رک کر اس سے کہا۔ تم لوگوں کی ہی ضد پر یہاں رکنا پڑا ہے، ورنہ سیدھا لاہور جانا تھا خالہ کی شادی پر۔ عائشہ نے عارض سے خلا لے لی تھی۔ ایسے شخص کے ساتھ رشتہ رکھنے کا کیا فائدہ جو اپنی بیوی کو عزت بھی نہ دے سکے؟ اب اس کی شادی بہزاد سے ہونے والی تھی۔ دملہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر وہ کوشش ضرور کر رہی تھی کہ رسمی ہی صحیح مگر تعلقات بحال رہیں، کیونکہ بچوں کے ذہنوں پر وہ اپنے کسی بھی رشتے کے حوالے سے برا اثر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بابا ہمارے ساتھ ریس لگائیں گے نا؟ بابا پلیز نا۔ شامل نے دملہ کی جانب کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے دیکھا۔ جاؤ، تمہارے اندر کا بچپن بھی یہاں آ کر واپس جاگ جاتا ہے۔ ہاں تو میں کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ بازو فولڈ کرتے ہوئے وہ بچوں تک پہنچا۔ ریڈی اسٹیڈی گو، تینوں نے ایک ساتھ دوڑ لگا دی تھی۔ شامل ناستہ طور پر ان سے ہار جایا کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے وہ اسے ہنستے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شامل دونوں کو گدگدی کر رہا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے بچوں کا وہ رشتہ جو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا، یوں واپس مل جائے گا۔ اسے حمائل کی کمی تو ہمیشہ ہی رہنی تھی، مگر اسے اس جدائی کے ساتھ جینا بلکہ خوش رہنا بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے حمائل کو اپنی تکلیف دہ یاد نہیں بلکہ خوشگوار یاد بنا دیا تھا۔ حمائل دملہ کی زندگی کا وہ خوبصورت حصہ تھا جس نے اس کی زندگی کی کتاب میں اس کی بے رنگ کہانی میں رنگ بھرے تھے۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا، جیسے ایک حسین خواب یا فینٹیسی کی کوئی کہانی ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے پہاڑوں پر وہ کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، جیسے ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ یہ اس کا وہم تھا یا لاشعوری طور پر خیال، مگر اس نے بھی رو کر نہیں مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ حمائل نے لب ہولے سے ہلا کر کچھ کہا جس نے اسے زخمی سا مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پلکیں جھپک کر دوبارہ دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے لاشعور میں اسے کیا کہتے دیکھا ہے۔
اس کی یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، مگر اسے اب پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامنا تھا جو اس کا آج تھا، اس کا مستقبل تھا۔ حمائل تو اس کے ماضی کا ایک حسین باب تھا، ایک فیری ٹیل کا شہزادہ جو اسے خوابوں میں ملا اور آنکھ کھلتے ہی چلا گیا، مگر وہ آس پاس پر تو زندگی گزار کی سکتی تھی۔ وہ اس سے دوسرے جہاں میں ضرور ملے گی، وہاں جہاں جدائی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے مان لیا تھا کہ اب شامل ہی اس کا نصیب ہے۔ ہاں وہ چاہ کر بھی حمائل کے الفاظ، اس کی آواز، اس کی موجودگی، اس کا احساس جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ واقعی اس نے صحیح کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، ایک حسین یاد بن کر۔ شامل نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس واپس پہنچا تھا، وہ شامل کا بازو تھامے مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس خارج کی۔ زما خواستہ جانان، حمائل کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے ہلتے لب اور مسکراتی ہوئی آنکھیں اب بھی اس سے یہی کہہ رہی تھی، زما خواستہ جانان، زہاں تا سر میرا کو۔ ختم شد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔